السلام علیکم دوستو کیا ارطغرل غازی نے عثمان کو کوئی وصیت کی تھی؟ اگر کی تھی تو چلیں تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ ارطغرل غازی جو کہ عثمان بے کے والد تھے، جو اہلت میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور کچھ مورخین کے مطابق ان کے والد کا نام گندز ایلب تھا، جو کہ عثمانیہ سلطنت کے پہلے سکے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ارطغرل غازی پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ اوپر دیے گئے کارڈ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کی وفات تقریباً 96 برس کی عمر میں ہوئی اور ان کی وفات کے 1 سال کے بعد ان کی بیوی حلیمہ سلطان کی وفات ہوئی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان بے قبیلے کے سردار بنے۔ یہ وہ دور تھا جب عثمان بے کی شادی شیخ ادب علی کی بیٹی سے ہو چکی اور وہ اورحان غازی اور علاؤالدین پاشا کے والد بن چکے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے وقت کوئی خاص وصیت تو نہیں ملتی، لیکن ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو کی تھی، اسی کو ان کی وصیت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی وصیت کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے توڑ دو پر شیخ ادب علی کو نہ توڑنا۔ یہ ہمارے عروج کی روشنی ہے، ترازوئے درہم ہے۔ میرے خلاف ہو جاؤ لیکن ان کے خلاف کبھی نہ جانا۔ اگر آپ میرے خلاف ہوئے تو مجھے افسوس ہوگا، پر اگر آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو میری نگاہیں آپ کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھیں گی۔ یہ میرے الفاظ ادب علی کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہیں، اور اسی کو میری وصیت میں شمار بھی کرنا۔ اس وصیت سے ارطغرل غازی کی شیخ ادب علی کے لیے عقیدت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ ادب علی ارطغرل غازی کے دوست تھے۔ جب ارطغرل غازی شیخ ادب علی سے ملنے جاتے تو عثمان غازی بھی ساتھ جاتے۔ شیخ ادب علی عثمان غازی کی ان کے معاملات میں رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سسر بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عثمانیہ سلطنت کا قیام ہوا تو عثمان بے نے شیخ ادب علی کو سلطنت کے ایک اہم عہدے پر فائز کیا، اور وہ شروعات سے ہی اسلامی قوانین کے مطابق سلطنت کی پالیسیاں بناتے۔ بہرحال جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو ارطغرل غازی کی بس ایک یہی وصیت ملتی ہے، اور ہمیں کہیں سے ان کی تاریخ میں کوئی وصیت نہیں ملی۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔